السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی وائس کے معززین ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوش و خرم ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اسلامی وائس کے معززین ناظرین، ہر دیکھنے اور سننے والے کو ہمارے چینل پر ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کریں، اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جی تو ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگوں نے خلیفہ اول کی زندگی کے بارے میں پڑھا ہے، تو اب تک ہم نے جانا کہ خلیفہ اول کون تھے، انہوں نے اسلام کیسے قبول کیا اور کس طرح سے انہوں نے ہجرت کی، کس طرح سے ہر موقع پر نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا، کیسے ان کی خلافت کا انتخاب ہوا، اور کس طرح سے انہوں نے خلافت کے سنبھالنے کے بعد مسلمانوں کو متحد کیا اور اپنے جھنڈے تلے، اسلامی جھنڈے تلے جمع کیا۔ تو جی تو ناظرین، اب ہم یہ بھی جان لیتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں کون کون سے فتنے پیدا ہوئے تھے، اور ان فتنوں کا حضرت ابوبکر صدیق نے کس طرح مقابلہ کیا تھا۔ تو بنا کسی دیری کے ہم اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ ویڈیو کا عنوان ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور، فتنہ اور ارتد۔ ارتد کہتے ہیں جو لوگ دین اسلام سے پھر جائیں، ان کو ارتد کہتے ہیں۔ تو ملک عرب کے دور دراز علاقوں میں یہ بات متعدد قبائل سے تعلق رکھنے والے بہت سے ایسے افراد تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ کے بالکل آخری دنوں میں آ کر اسلام قبول کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زیادہ وقت گزار نہیں پائے تھے یہ لوگ، اور دین اسلام کی تعلیمات اور مفصل طور پر سیکھنے کا انہیں موقع ہی نہیں ملا۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام ان کے دنوں میں راسخ نہیں ہوا۔ لہٰذا رسول اللہ کی وفات کی خبر سنتے ہی ان کے قدم ڈگمگانے لگے۔ گزشتہ تمام مماثلین فضولیات و خرافات میں اور جس لہو و لعاب میں بسر کی تھی، اب دوبارہ انہیں اسی میں کشش محسوس ہونے لگی، اور رفتہ رفتہ یہ لوگ دین اسلام سے منحرف ہو گئے، یعنی کہ انہوں نے دین اسلام چھوڑ دیا، کوئی دوسرا دین اختیار کر لیا۔ دیکھا دیکھی یہ فتنہ بہت سے قبائل میں نہایت تیزی کے ساتھ پھیلنے لگا۔ مطلب کہ یہ نو مسلم تھے اور ان کو پتہ نہیں تھا، اتنی دین کی سمجھ نہیں تھی، تو اس لیے یہ بھاگ گئے تھے اور فتنہ بازی کے بھکاوی میں آگے سے شیطان نے ان کے راستے سے ہٹا دیا تھا۔ تو آج کل کے دور میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جنہیں دین کی سمجھ نہیں ہوتی، جنہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، تو وہ بھاگ جاتے ہیں، انہیں یہ قادیانی لوگ، یہ عیسائی لوگ، یہ یہودی لوگ بہکا دیتے ہیں اور وہ مرتد ہو جاتے ہیں اور پھر گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا دین سیکھیں اور اس کو سمجھیں، تاکہ ہم ایسے فتنوں سے بچ سکیں۔ اور سب سے ضروری چیز اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے، ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے، اپنے دین کی سلامتی کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ہم دنیاوی تعلیم کی سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین کی سلامتی کی دعا مانگیں، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اگر ہمارا دین ہی ہم سے دور ہو گیا تو دنیا تو برباد ہی ہوئے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ تو ہمیں ہر وقت اللہ پاک سے ڈرتے رہنا چاہیے اور ان فتنہ پروروں سے بچ کے رہنا چاہیے، اور ہر وقت توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ تو ہم اب اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں، اور بڑی تیزی کے ساتھ لوگ دین اسلام سے برگشتہ منحرف ہوتے چلے گئے، یعنی کہ دین اسلام سے پھر گئے، منکر ہو گئے اور مرتد ہو گئے۔ تو مرتد کے متعلق نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، میں آپ کو وہ بتا دیتی ہوں کہ مرتد کے متعلق نبی علیہ السلام نے کہا ہے، جس نے میرا دین چھوڑا، جس نے دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد دین چھوڑ دیا نا، تو وہ مرتد ہو گیا، تو اس کا قتل واجب ہے۔ تو آپ خود ہی سوچ لیں، اگر ریاست ایکٹ نہیں لیتی تو ہمیں اپنے ایکٹ لینا چاہیے، تاکہ یہ جو قادیانی فتنہ ہے، یہ مرتد لوگوں کا فتنہ ہے، تو اس سے ہم بچ سکیں۔ تو اللہ پاک ہمیں ان قادیانیوں سے بچائے اور ہمارے دین کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگلا ٹاپک جو ہے ویڈیو کا، معنی زکوٰۃ، یعنی کہ جنہوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا تھا نا، ان کے خلاف بھی حضرت ابوبکر صدیق نے جہاد کیا تھا۔
تو اب ہم پڑھ لیتے ہیں ویڈیو میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دہان فانی سے رحالت کے فوری بعد بہت سے قبائل نے یہ اعلان کر دیا کہ رسول اللہ کے بعد اب ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ عطا نہیں کریں گے۔ یہ فتنہ بھی مرویر ہے، دقت کے ساتھ شدت پکڑتا چلا گیا۔ مطلب یہ فتنہ بھی بہت تیزی سے پھیلا تھا۔ مال سے تو بہت محبت ہو گئی ہے نا، اولاد سے بھی زیادہ مال سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی قدرتی عمل ہے، تو اس میں کوئی نہیں سمجھ سکتے، یہ قدرتی بات ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ زکوٰۃ دینے سے مال گھٹ جاتا ہے، تو انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ ان کے خلاف ہی حضرت ابوبکر صدیق نے جہاد کیا تھا۔ اور دوسرا فتنہ جو حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں تھا وہ چھوٹے مدعیان نبوت کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے فوری بعد ملک عرب کے اطراف و اکناف میں بعد مختلف قبائل سے تعلق رکھنے والے معتدد افراد نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ظاہر ہے کہ ان لوگوں کا مقصد حصول اقتدار اور مسلمانوں میں افتراق انتشار پیدا کرنا تھا۔ قوم پرستی قبائلی تعصب کی بنیاد پر بہت جلد دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں افراد ان کے ہمنما بن گئے۔ یوں یہ فتنہ ہر گزرتے دن کے ساتھ شدت اختیار کرتا چلا گیا۔ دیکھیں نا، ہم سب کا ایمان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ان کے بعد نبوت ختم ہو گئی، یہ ہم سب کا ایمان ہے۔ تو جو بھی اب نبوت کا چھوٹا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، وہ مدعیان نبوت میں شامل نہیں ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا۔ تو ہمیں اس کے خلاف ایکٹ کرنا چاہیے، حکومت وقت کو اس کے خلاف ایکٹ لینا چاہیے، کیونکہ یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے نہ کہ عام انسان کی۔ تو اب ہم اپنی ویڈیو کی طرف واپس آتے ہیں۔ اس قدر نازک ترین صورتحال میں جب ان فتنوں نے تمام ملک عرب کو ہلا کر رکھ لیا، یوں محسوس کیا جانے لگا خدا نخواستہ دین اسلام کی کشتی ہچکولے کھانے لگی ہے اور یہ کہ مسلمانوں کا شیرازہ بھی بکھر جائے گا۔ یہی وجہ تھی اس موقع پر بڑے صحابہ کرام نے مسرت سے کام لینے کا مشورہ دے رہے تھے، لیکن صدیق اکبر کے پائے استقامت میں ذرا برابر لغزش نہ آئی۔ آج تک یہ چنانچہ انہوں نے اس موقع پر انتہائی استقامت اور بے مثال جرأت و شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان تمام متنفر فتنوں کی سرکوبی کا فریضہ بحسن و خوبی انجام دیا۔ تو ان کے فوری رد عمل دیا گیا اور اس فتنے کو سختی سے کچل دیا گیا تھا۔ تو آج کل بھی فتنہ پھیلا ہوا ہے، قادیانی فتنہ پھیلا ہوا ہے اور بہت سے فتنے پھیلے ہوئے ہیں۔ تو کوئی حکومت وقت چاہیے کہ وہ فوراً سختی سے ایکٹ کریں۔ اللہ ہماری حکومت کو ہدایت دے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اب مجھے اجازت دیجیے، فی امان اللہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔